بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 50 میں خوش آمدید۔ یہ ہماری احد سیریز کی تیسری نشست ہے کہ اسلامی لشکر کس طرح سے دامن احد میں گیا، ان کا دفاعی منصوبہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا تقریر فرمائی۔ پچھلی نشست میں آپ نے منافقین کے رویوں کے بارے میں سنا۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے؟ اس کے جواب میں ابو حیشمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے ہرا اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قزی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کے لیے لپکے، لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں سے اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور یہ وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی اور انہیں وادی قناع کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رماد کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے کہ آپ نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شہسواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات اور ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ نے وہ واحد شگاف بنا دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ حضرت منذر بن عمرو مقرر ہوئے اور میسرہ حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسواروں کی راہ روکے رکھے۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی اور دلیری کا شہرا تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور با حکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا۔
یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا، اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا ہے اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا، اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعقب کنندگان کی قید میں جانے کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے۔ تو اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اسی طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو کہ شوال میں مقرر کی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ نے نیچے اور اوپر 2 زرہیں پہن رکھی تھی۔ اب آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور عمر بن خطاب بھی تھے۔ لیکن ابو دجانہ سماک بن حرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاں باز تھے، لڑائی کے وقت تکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ مشرکین بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کر رہے تھے۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرک تھے۔ میسرہ پر اکرمہ بن جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں میں عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اس وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصا سے وراثت پاتے ہوئے مناسب کو باہم تقسیم کیا تھا، جس کی تفصیل آپ پہلی نشستوں میں سن چکے ہیں۔ پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نضر بن حارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا، اے بنی عبدالدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے۔ جب جھنڈا گر جاتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبدالدار کو سخت تاؤ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دی، معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے۔ کہنے لگے، ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔